بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ تمام بہنوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارا لیسن نمبر 10 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں آنا اور پڑھنا پڑھانا ہم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل القرآن میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آمین یا رب۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد۔ آج ہمارا 10واں لیسن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت بخشی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کلاس میں آئے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اب تک 10ویں کلاس میں ہیں، 9 کلاسیں مکمل کر لی ہیں۔ اب اس کورس کی تقریباً صرف 2 کلاسیں باقی رہ جاتی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ آتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ جو پڑھتے ہیں اس کو ریوائز کریں، بیکاز اب جو آنے والی آج کی کلاس اور آگے کی کلاس ہیں ان میں بہت سارے قواعد اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ذرا توجہ کے ساتھ پلیز سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ بھی خیال رکھیے گا، آج شاید کچھ لوگ جلدی آ گئے تھے، حالانکہ میٹنگ کے ٹائم میں 15 منٹ کا یعنی چینج ہوا ہے، تو شاید کچھ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا، لیکن اینی وے میٹنگ جو ہے، جو کلاس جو ہے وہ پرانے ٹائم سے ہٹ کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوا کرے گی۔ جیسے آج کی کلاس 15 منٹ کے بعد شروع ہوئی ہے، ایسے ہی آنے والی 2 کلاسیں بھی انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد شروع ہوا کریں گی۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائیں جن کی خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور کوشش کریں کہ آپ، ضروری نہیں کہ آپ استاد ہی بن جائیں، ضروری نہیں کہ آپ یعنی فارمل کہیں کسی ادارے میں جا کے پڑھانا شروع کریں۔ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے سمجھا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ اپنی پڑھائی کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو پڑھاتا ہے تو اس کی اپنی بھی ساری چیزیں ریوائز ہو جاتی، تو اس کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں 1 نیکی ہے، اور یہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ آج تک کی تمام کلاسوں میں ہم یہ بات کرتے رہے کہ ہمیں خود کو روزانہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ہم اپنے فون کو کسی سوشل میڈیا کے لیے اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں یا کوئی بھی سورہ پڑھیں، چند آیا پڑھیں، لیکن ہم پریکٹس میں آئیں، کیونکہ ایک ایک لفظ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ چیز دوسروں کو سکھانے کے معاملے میں تو بہت ہی زبردست ہے۔ آپ نے کسی کو تھوڑا سا سکھا دیا، آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ میں اس کی غلطیوں کی کریکشن کرا دی، چھوٹی سورہ میں کریکشن کر دی کہ دیکھو اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو پڑھانا، یعنی باقاعدہ آپ اسے بتائیں کہ یہاں پہ یہ والا قانون لگتا ہے، یہاں پہ یہ والا رول ہے۔ آپ نہ بتائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا آدمی شاید نہیں سمجھ سکے گا اس چیز کو، یا اس کا ذہن نہیں ہے اس چیز کی طرف، آپ اسے صرف پریکٹیکلی بتا دیں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا عالمین پڑھنا ہے، عالمین نہیں پڑھنا۔ دیکھیں یہ الحمدو نہیں پڑھنا، الحمدو پڑھنا ہے۔ الحمدو نہیں پڑھنا، یہ 2 3 4 والا 2 نہیں پڑھنا، بلکہ الحمدو پڑھنا ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ان کو بتا دیں، آج ایک چیز بتائی، پھر دوسری چیز بتائی، پھر کبھی ایک دن، تیسرے دن، چوتھے دن کوئی اور چیز بتا دی، تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے ان کو اس کا اجر ملے گا، تو آپ کو بھی باذن اللہ تعالیٰ آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کا اجر گھٹے گا نہیں، لیکن آپ کا اجر بھی ہو جائے گا، اور پھر وہ آگے کسی کو سکھائیں گے تو اس کا اجر انہیں بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، تو ایک پورا سلسلہ چل پڑے گا، اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا آگے تک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہم خود کہتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کریں، اور نیک اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جس کو مشکل ہوتی ہے، اب ہم کورس کے کی طرف آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بہنیں ایسی ہیں ان کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہو کہ جی عین جو ہے نا بڑا مشکل ہے میرے لیے، یہ ہا بڑا مشکل ہے۔ اول تو مشکل کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قریبی معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بات یعنی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اینڈ آف دا اسٹوری۔ یہاں پہ پھر یہ مشکل سے نکل جائیے۔ پھر یہ حدیث پڑھیں جب آپ کو لگے کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے، سبحان اللہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہماری کسی مشکل کو، کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن کریم پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب نہ صرف اس پر خود عمل کریں گے، بلکہ یہ خوشخبریاں جو دونوں ہم نے تینوں جو ہم نے دیکھی ہیں ان تینوں احادیث میں، وہ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. یہ ہے موٹے پڑے جانے والے حروف، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اس کورس کی 10ویں کلاس میں آنے کے بعد، کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو ان کا فرق کیا بن جائے گا. ہم نے پہلے دیکھا قاف اور کاف، قلب اور قلب یعنی دل اور ڈاگ. پھر ہم نے دیکھا تین اور تین یعنی فروٹ اور گیلی مٹی. ایک ورڈ ہوتا ہے فتنہ، یعنی فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرائل، مشکلات، یعنی ہم کہتے ہیں نا فتنے میں پڑا ہوا ہے فتنہ. اور ایک ہوتا ہے فتنہ، اور اس فتنہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کی عقل اچھی ہونا، ذکی، اس کا ہوشیار ہونا. تو دیکھیں فتنہ کا معنی تھا مشکلات. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ عطا فرما، یعنی ادراک عطا فرما، ہمیں فہم عطا فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما. اگر کوئی آدمی فتنہ کی بجائے فتنہ کہہ دے تو سبحان اللہ وہ کیا دعا مانگ رہا ہے. تو دعا مانگنا تو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اگر اس نے تا اور تا کے فرق سے آپ نے دیکھا کہ ایک چیز کا مطلب ہے آپ یعنی اس چیز کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یا اللہ مجھے سمجھ عطا فرمائیے. اور اگر آپ نے تا کی بجائے تا پڑھ دیا تو یعنی آپ کیا مشکلات کی دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیزوں کو ذرا پلیز تھوڑا سا اس پہ غور سے دیکھیے گا. اور یہ حروف المد ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، الف واو اور یا، یہ جو ہیں اس لیے ہم کچھ حالات میں چیزوں کو حروف کو کھینچتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. دیکھیں چاند نکلا ہوا اور سورج نکلا ہوا ہے، دونوں ایک ہی صفحے پر. یہ ہے حروف القمریہ اور حروف الشمسیہ. اچھا ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں کیسے پڑھنا ہے، لیکن صرف ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان حروف کا کوئی نام ہے. یہ عربی حروف جو ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. ایک حصے کا نام ہے حروف القمریہ اور ایک حصے کا نام ہے حروف الشمسیہ. یعنی جب سورج نکل آتا ہے تو پھر ہمیں ستارے نظر نہیں آتے نا، سورج کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں ستارے دکھتے ہی نہیں ہیں پھر. لیکن جب چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی اتنی مدھم ہوتی ہے، یعنی ایسی ہوتی ہے اس کی روشنی کہ اس میں سب نظر آتے ہیں. اسی طرح جب کوئی ایسا لفظ، ایسا حرف آتا ہے قرآن کریم میں الف لام کے بعد جو شمسی یعنی سورج والے حروف میں سن لیٹرز میں سے ہوتا ہے تو لام نہیں پڑھا جاتا، لام چھپ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. لیکن جب لام کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جسے مون لیٹر کہتے ہیں، یعنی جو یعنی قمری حروف میں سے آ جائے تو لام پڑھا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے حروف ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں جب پڑھیں گے، ہم صرف ڈائریکٹ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں سے کیسے پڑھو. انشاءاللہ بغیر ان 28 حروف کو تقسیم کے ساتھ یاد کیے ہوئے آپ صحیح طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں ہم نے کیسے پڑھا، الرحمن الرحیم. یہاں لام ہے نا، یہ دیکھیں یہ لام موجود ہے نا. ہم نے الرحمن نہیں کہا، ہم نے الرحیم نہیں کہا. کیوں؟ بیکاز یہ سن لیٹر ہے جو را ہے. لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے، ہم کوئی اور چیز دیکھیں گے. اس لام کو ہم نے نہیں پڑھا بیکاز لام کے بعد شدہ لگا ہوا. شدہ ہم سب کو پتا ہے کہ ڈبلیو کی طرح کی سائن ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی ہے پچھلے دنوں میں کہ شدہ کیا چیز ہوتی ہے. تو جب شدے کا نشان آ گیا لام کے بعد تو لام نہیں پڑھا جائے گا. الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیں کیا پڑھیں گے، الحمد الحمد. لام پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ لام کے بعد شدہ نہیں ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، العالمین العالمین. یہاں لام پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ بیکاز لام کے بعد شدہ نہیں ہے. دوبارہ دیکھتے، الرحمن الرحیم. لام کے بعد شدے کا نشان لگا ہوا ہے تو ہم نے لام کو نہیں پڑھا. الرحمن الرحیم. یہ صرف انہی جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں پہ لفظ الف لام سے شروع ہوتا ہے. یوم الدین الدین. ہم نے الدین نہیں پڑھا، یوم الدین نہیں پڑھا، یوم الدین پڑھا. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط اہدنا الصراط. یہاں بھی ہم نے لام نہیں پڑھا، کیوں؟ شدہ ہے. دال پہ بھی شدہ تھا، صاد پہ بھی شدہ تھا. الصراط ہم نے الصراط نہیں پڑھا. اگلا حرف المستقیم، صراط المستقیم. لام پڑھا جا رہا ہے، الوجہ لام کے بعد شدہ نہیں ہے. غیر المغضوب. ہم لام پڑھ رہے ہیں پھر، کیوں؟ لام کے بعد والے حرف پہ شدہ نہیں ہے. ولا الضالین. ضاد پڑھیں، ولا. ہم نے نہیں کہا ولا الضالین. ولا لام نہیں پڑھا جا رہا اس لیے کہ اس پہ بعد والے حرف پہ شدہ ہے. اب مجھے جلدی جلدی بتائیے تاکہ ہم اگلے پیج پہ جائیں.
یہ ہم کیوں لام پڑھ رہے ہیں یہاں پہ الحمد؟ لام پڑھنے کی کیا وجہ ہے یہاں سسٹرز؟ چیٹ کھلی ہوئی ہے، آپ لکھ سکتی ہیں وہاں پہ نو شدہ بارک اللہ فیک، اس لیے کہ لام کے بعد شدہ نہیں، یام کے لام کے بعد شدہ نہیں، سے ہم لام پڑھ رہے ہیں، یہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے، شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الرحمن میں ہم لام کیوں نہیں پڑھ رہے؟ الرحمن ہم کیوں نہیں کہہ رہے الرحمن؟ بارک اللہ فیک بیکاز شدہ ہے، اور یہاں دیکھیے یہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، یہاں پہ بھی یہی ہے۔ یہ بتائیے دوبارہ سے یہاں پہ میری بہنوں کیوں ہم نہیں پڑھ رہے، کیوں ہم پڑھ رہے ہیں لام یہاں پہ؟ اس لیے کہ شدہ نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کی کلاس ماشاء اللہ بڑی ذہین ہے، آپ لوگ بڑی جلدی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں، آپ کے میرے ہم سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اچھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں، مجھے جلدی سے کون بتائے گا میری بہنوں؟ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ جب نون خالی آ جائے یا اس کے بعد تنوین ہو تو کتنے قاعدے پڑھے ہیں ہم نے؟ 4، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یعنی نون خالی آیا یا دو زبر دو زیر دو پیش آئے تو 4 قاعدے: کچھ نہ کرنا، بدلنا اور چھپانا، یا ملانا اور چھپانا اور چھپانا۔ ایک چیز چھوٹی سی دیکھیں، ان تینوں میں چھپا، یعنی کچھ نہ کرنے میں تو کچھ نہیں کرنا ہے نا، اور ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے کہ تینوں میں چھپانا ہے۔ چھپانے سے مطلب ہے کہ ان تینوں صورتوں میں آواز نے ناک میں جانا ہے۔ ایک صورت اس میں تو کچھ نہیں کرنا، حروف الحلقی میں حمزہ ہا عین ہا غین کا جیسے دکھے ویسے پڑھنا ہے۔ جب با آئے گا تو با میم میں بدلا جائے گا اور آواز ناک میں جائے گی۔ یرملون میں سے آئے گا تو ملایا جائے گا نون یا تنوین کو ان حروف کے ساتھ، لیکن آواز ناک میں جائے گی 4 کے ساتھ، اور 2 لام اور را میں آواز ناک میں نہیں جاتی، صرف ملاتے ہیں۔ اور اگر ان کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا تو اس میں صرف آواز ناک میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ من احد، من بعدی، من یشتری، مر ربی میں ناک میں نہیں گئی آواز، اور یہاں صرف چھپانا انفسکم فانصب۔ جی آج ہم کہہ سکتے ہیں، اب ہم کافی آگے آ گئے ہیں کلاس میں، کہ چھپانے کا مطلب ناک میں مطلب ہے کہ غنہ کرنا ہے۔ غنہ کرنا جو آپ سنیں نا، کسی کوئی کہے کہ آپ کو کہے کہ غنہ کریں، تو غنہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز ناک میں لے جانی ہے، 2 سیکنڈ کے لیے لے جا کے ناک میں اسے روکے وہیں انفسکم فانصب، یہ ہم نے اس میں آواز ناک میں لے گئے۔ یہاں پہ کیسے جائے گی؟ من یشتری، من یشتری، اور جو دوسرا والا حصہ ہے را اور لام کا، وہاں پر ناک میں نہیں جاتی۔ یہ کیسے ناک میں جائے گی؟ من بعدی، من بعدی، اور یہاں پہ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگوں نے یاد کر لیے ہیں سارے حروف، اگر کسی نے نہیں کیے ابھی تک تو پلیز کر لیجئے۔ آپ دیکھیں ان کا استعمال آ گیا ہے۔ اگر آپ کو یرملون کے یہ حروف یاد نہیں ہوں گے تو نون ساکن و تنوین کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اپنے کہاں ملانا ہے کہاں نہیں ملانا ہے؟ اگر آپ کو یہ حلق کے حروف، تھروٹ لیٹرز، حمزہ ہا عین ہا غین خا یاد نہیں ہوں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر نون یا تنوین آئے اور ان کے بعد یہ والے آئیں تو آپ اسے چھپائیں گی یا ایسے ہی پڑھ لیں گی؟ تو اسے پلیز نہیں کیا تو یاد کر لیجئے گا۔ موٹے حروف کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ بات کر لی ہے، آج بھی ہم نے بات کی کہ یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اور قطب جد ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یہ باؤنسی لیٹرز ہیں، جب بھی سکون کی حالت میں آتے ہیں تو ہمیں یہاں باؤنس دینا ہوتا ہے، اگر ہم باؤنس نہیں دیں گے تو اس میں یہ مناسب نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میم ساکنہ کے قائم۔ میم ساکنہ کیا چیز ہے؟ جیسے نون ساکنہ تھا ایسے میم ساکنہ ایک ہی چیز ہے، بہت آسان ہے یہ۔ نون ساکنہ کے مقابلے میں نون ساکنہ بھی بہت آسان تھا، لیکن نون ساکنہ میں 4 چیزیں تھی: نون آئے یا تنوین آئے، ٹھیک ہے، خالی نون آئے یا 2 زبر 2 پیش 2 زیر آئے، تو ہم کچھ قواعد دیکھتے تھے کہ کیا تجوید کے قاعدے ہیں، کیا تجوید کے رول ہیں۔ لیکن اس میں صرف ایک میم ہے، جب میم خالی آئے یعنی اس پہ نہ زبر ہو نہ پیش ہو نہ زیر ہو تو کیا کریں گے؟ اسے کہتے ہیں میم ساکنہ۔ 3 چیزیں کریں گے ہم، نون ساکنہ میں 4 کرتے تھے، یہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ ہائیڈ کریں گے، مکس اور ہائیڈ کریں گے، اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مکس کب، ہائیڈ کب کریں گے؟ جب با آ جائے، میم کے بعد اگر با آئے گا تو ہم اسے چھپائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے۔ اور میم کے بعد، خالی میم کے بعد کوئی اور میم آ جائے، کوئی بھی میم تینوں میں سے آ جائے، چاہے میم زبر کے ساتھ آئے یا میم پیش کے ساتھ آئے
یا میم زیر کے ساتھ آئے، اس سے پہلے اگر خالی میم ہوگا تو ہم اسے مکس کریں گے اور چھپائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نون ساکنہ میں کرتے تھے۔ تو ایک حرف ہو گیا با، دوسرا ہو گیا میم، باقی سارے حروف یعنی 26 کے 26 حروف میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے نون ساکنہ میں حمزہ ہا عین ہا غین خا کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، اسی طرح اس میں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف دو چیزیں یاد رکھنی ہے، میم اور با۔ جب میم آئے گا اور با آئے گا تو کچھ کام ہوگا، باقی کچھ بھی آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسا دکھے گا ویسا پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ با آئے گا تو کیا ہوگا۔ جب با آئے میم کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں، تو ہم میم کی جو آواز ہے اس کو ناک میں چھپا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میم آیا اس کے بعد با آیا تو ہم میم کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے 2 سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم مثال دیکھتے ہیں، ام به ترمیہم بحجارہ ترمیہم بحجارہ۔ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا ترمیہم بحجارہ، اگر ہم ترمیہم بحجارہ کہتے اس کا مطلب ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے یہاں پہ کیا کیا، میم کو سیدھے سیدھے پڑھنے کے بجائے میم کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں رکھا اور پھر آگے کنٹینیو کر دیا۔ کتنا آسان ہے یہ، ترمیہم بحجارہ۔ اس مثال میں دیکھتے ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ جی سسٹر، بالکل ہم یہاں میم کو چھپا رہے ہیں ناک میں، 2 سیکنڈ کے لیے میم کو ہم ناک میں چھپا رہے ہیں۔ میم سکون والے میم کے بعد تلاوت کے دوران جب بھی با آ جائے، دیکھیں یہ میم دیکھیں نا، پہلا میم کوئی حرکت نہیں ہے نا، نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے، اس کے بعد حرف با آیا تو ہم نے اسے چھپایا، ام بھی ام بھی، جس صحیح نہ کو اسے اقلاب بھی کہتے ہیں، اقلاب شفوی۔ نون ساکن والے کو بھی اقلاب کہتے ہیں لیکن اسے اقلاب شفوی کہتے ہیں تاکہ دونوں اقلاب میں تفریق کی جا سکے۔ اس میم کو بھی دیکھیں ہم ناک میں چھپا رہے ہیں، ترمیہم بحجارہ یعتصم باللہ علیکم بوکیل علیکم بوکیل۔ اگلی مثال دیکھیں، اس میں دو دفعہ ایسا آ رہا ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا یا کیا ہو رہا ہے؟ ہم میم کو واضح نہیں پڑھ رہے، میم کو صاف نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم میم کو ناک میں لے جا رہے ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بہت آسان قاعدہ۔ دوسرا مکس اور ہائڈ کرنا، جیسے ہم یرملون میں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں بہت آسان ہے۔ جب بھی کوئی بھی حرکت والا میم، زیر زبر پیش والا میم آ جائے، ایسے میم کے بعد جس پر حرکت نہیں ہو، تو ہم پہلے میم کو یعنی بغیر حرکت والے میم کو دوسرے میم میں چھپا دیں گے، بالکل آسان۔ یعنی ہم 2 چیزیں کریں گے، خالی میم آیا، اس کے بعد کوئی بھی میم آ گیا، میم زبر والا آیا، میم زیر والا، میم پیش والا، تینوں میں سے کوئی بھی آ گیا، تو ہم کیا کریں گے، پہلے ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو دوسرے میم کے ساتھ مکس کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک میم ہے نا، اس پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش، اس پہ سکون ہے، اس پہ بھی سکون ہے، اس پہ بھی سکون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی میم آ رہا ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، الیکم مرسلون الیکم مرسلون انتم مؤمنون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض۔ آپ نے دیکھا اس میم پر ہم رک گئے، ٹھیک ہے، ہم رک گئے، آواز کو ہم ناک میں لے کے گئے اور ہم یہاں ٹھہرے رہے۔ جب ہم نے 2 سیکنڈ آواز کو ناک میں رکھ لیا، اس کے بعد ہم نے اس کو اس میم کے ساتھ ملا دیا۔ ہم نے ایسے نہیں پڑھا الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، بالکل غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چھپانے کا مطلب ہی غنہ ہے، چھپانے کا مطلب ہی غنہ ہے، الیکم مرسلون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض۔ تو جو کی جو آواز ہے نا، یہ ہے چھپانا، اور یہ ہے 2 سیکنڈ تک اسے ہولڈ کرنا ہے۔
اب آپ نے جب منہ بند کر کے کہہ رہے ہیں تو آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ منہ تو بند ہے، تو جو آواز آ رہی ہے وہ ناک سے آ رہی ہے. الیکم مرسلون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض. یہ بھی واضح ہو گیا. اس کے لیے دیکھیں اس والے سکون والے میم کے بعد یہاں پر مثال کے طور پہ پیش والا میم آیا تو بھی ہم نے چھپایا. یہاں پر سکون والے میم کے بعد زبر والا میم آیا تو بھی ہم نے چھپایا. زیر والا میم آتا تو بھی ہم چھپاتے. سب کو واضح ہو گیا یہ؟ کوئی سوال ہو تو اب بالکل بلا تکلف لکھ لیجئے گا انشاءاللہ چیٹ باکس پہ. اچھا اس کے بعد تو کچھ کرنا ہی نہیں، ڈو نتھنگ. یعنی اب تو جب میم آیا ان دو الفاظ کے علاوہ، یعنی دو حروف کے علاوہ با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو جیسا دکھے گا ویسا پڑھیں گے. اس میں تو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، بالکل آسان. 26 حروف میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اب دیکھیں ہم مثال کے طور پہ یہاں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں 26 پورے دیے ہوئے ہیں، ایک سے شروع ہوا اور 26 تک یہ سارے حروف کے دیکھیں، حمزہ تا سا، آگے بڑھتے رہیے، واو ہا یا کچھ کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کرنے کا کیا مطلب ہے. ساؤنڈ نہیں ہے. سسٹر آئی فون کہہ رہی ہیں، سسٹر فہمیدہ عرفان کے ساؤنڈ نہیں ہے. باقی لوگوں کے پاس کیا صورتحال ہے؟ باقی بہنوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. سسٹر فہمیدہ آپ ذرا دیکھیں اپنا سسٹم. بارک اللہ فیک. جعلناکم امتن. اب دیکھیں ہم یہاں پہ میم کو بالکل صحیح سے پڑھیں گے بغیر ناک میں روکے ہوئے اور آگے بڑھ جائیں گے. جعلناکم امتن. کن تم، یہاں کن پہ قاعدہ لگتا ہے کن تم پہ، لیکن ہم صرف اس وقت میم کو دھیان دیتے ہیں. کن تم تدرسون یضلہم ضلالا اذهبتم طیباتکم فاجلدوہم ثمانین ومن تحتہم ظلل لہم جنات فلہم عذاب. اب دیکھیں ہم صاف پڑھیں فلہم عذاب، ہم نے ایسا نہیں پڑھا فلہم عذاب، بیکاز یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے. جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ جیسے دکھے ویسے پڑھنا. فلہم عذاب فاقتلوہم حیث علیہم غیر المغضوب کنتم خیر امت ویمدہم فی طغیانہم لکم دینکم ذالکم قولکم جاءتهم ذکراہم ومزقتم کل ممزق استغفر اللہ بعث فیکم رسولا لئن شکرتم لأزیدنکم. جی سوری، میں سسٹر کہہ رہی ہیں تھوڑا میں تیز پڑھ گیا، میں تو آہستہ پڑھ لیتا ہوں. جعلناکم امتن، یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ تمام حروف ہیں. صرف دیکھیں، صرف با اور میم کے علاوہ تمام حروف جب آئیں گے تو ہم صاف صاف پڑھیں گے. میں یہاں کچھ بھی نہیں کر رہا. با میں نے ہائڈ کیا یہاں پہ ام بھی ترمیہم بحجارہ، ایک حرف ہو گیا با. اس کے بعد میم آیا تو بھی میں نے ہائڈ کیا اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیا دوسرے میم کے ساتھ. الیکم مرسلون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض. یہ دونوں ہو گئے. اس کے بعد یہ سارے حروف پورے کے پورے 26 حروف ہیں، 28 میں سے 26 اس صفحے پہ موجود ہیں. ہم یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے، جیسا دکھ رہا ہے ویسا پڑھ لیں. دیکھیے دوبارہ، لکم دینکم ذالکم قولکم. یہاں میں نے کچھ کیا، یا میں نے ذالکم نہیں کیا، مجھے جیسے دکھا ویسے میں، ہم نے پڑھا نا کاف پیشما میم کم، تو ہم نے پڑھا ذالکم اور ہم آگے چلے گئے قولکم ذالکم قولکم جاءتہم ذکراہم بعث فیکم رسولا. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آئی ہوپ کہ بالکل کلیئر ہے. ان کنتم صادقین ولا ہم ینظرون، بالکل واضح ہے یہ. یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا. 26 حروف میں کچھ، ان 26 حروف کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف دو حروف یاد کر لیجئے، با اور میم. با آئے گا تو کیا کریں گے، میم آئے گا تو کیا کریں گے، باقی حروف آئیں گے تو کچھ بھی نہیں کرنا. یہ واضح ہے سب کو سسٹرز؟ با آئے گا تو ناک میں چھپائیں گے میم کو، اور میم آئے گا اس کے بعد تو بھی ناک میں چھپائیں گے. اس کے بعد کوئی بھی حروف آئیں گے تو جیسے دکھیں گے ویسے پڑھ لیں گے. یہ تو بہت ہی آسان قاعدہ ہے. تو ہم نے میم ساکن میں 3 قاعدے دیکھے، ایک دفعہ اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں.
اگر با آئے گا تو چھپائیں گے ناک میں میم کو 2 سیکنڈ کے لیے اور پھر پڑھیں گے. اگر اس میم کے بعد خالی میم کے بعد کوئی حرکت والا میم آ گیا تو ہم ویسے ہی کریں گے, 2 سیکنڈ کے لیے چھپائیں گے, لیکن اس کے بعد اس میم کو دوسرے میم سے ملا کے پڑھ لیں گے, الگ سے نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر ہم جو اس کے علاوہ 26 حروف آ گئے تو ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یعنی کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ چلے ناک میں چھپانا تو سمجھ آیا, ملانے کی بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیسے کب ملا رہے ہیں. تو دیکھیں اس طرح سے شاید ملانا ہوگا. اگر نہ ملانا ایسے ہوگا الیکم مرسلون, آپ رک جائیں, ناک میں لے جائیں, اس کے بعد آپ رک جائیں, اس کا مطلب آپ نے ان 2 لفظوں کو الگ کر دیا. الیکم مرسلون, اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے صرف پہلے اسٹیپ پر عمل کیا, دوسرا نہیں کیا. اس میں ملانا بھی ہے, چھپانا بھی ہے اور ملانا بھی ہے, جبکہ یہاں پہ صرف چھپانا تھا, با میں صرف چھپانا تھا, یہاں ملانا ہے. دیکھیں ہم ناک میں لے جائیں گے, اس کے بعد ڈائریکٹ ہم اگلا حرف پڑھیں گے الیکم مرسلون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض. آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. سسٹر عظمیٰ یہ ہے با والا, یہ ہے با والا. جب با آئے گا میم کے بعد تو اسے ہم ناک میں چھپائیں گے. ام بھی جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں میم ساکن کے رول بہت آسان ہیں. جب بھی میم اس حالت میں آئے, اس میں نہ زبر ہو, نہ زیر ہو, نہ پیش ہو, تو ہم 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس. ہم چھپائیں گے, یا ہم مکس کریں گے اور چھپائیں گے, یا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. تو یہ 3 حروف کون سے, 3 قاعدے کون سے حروف پہ لگتے ہیں؟ صرف چھپانے کے لیے صرف با کا آ جانا کافی ہے. اگر میم کے بعد حرف با آ گیا تو ہم اس کو چھپائیں گے. اگر میم کے بعد کوئی دوسرا میم آ گیا, پہلے میم پہ سکون تھا, ٹھیک ہے نا, اگر تو ہم یہاں سے ہمارا قاعدہ شروع ہو گیا. دوسرا میم جو آیا اس کے بعد یا تو زبر ہو اس پہ, یا اس پہ زیر ہو, یا پیش ہو, تو ہم ناک میں بھی چھپائیں گے آواز کو اور مکس بھی کریں گے, دوسرے میم کے ساتھ اس کو ملا دیں گے. اور اگر ان 2 کے علاوہ کچھ بھی آ گیا تو پھر تو آپ کو کچھ سننے کی, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے دکھے آپ ویسے ہی پڑھ لیں. دیکھیں یہاں میم کے بعد با آیا نا, تو ہم کیا کر رہے ہیں, اسے ناک میں چھپا رہے ہیں آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے. ام بھی, اگر میں کہتا ام بھی تو اس کا مطلب ہے میں نے ناک میں نہیں چھپایا, میں نے میم کو واضح پڑھا ام اور پھر بھی, لیکن میں ناک میں چھپا رہا ہوں. ام بھی, ام بھی, ام بھی. اسی طرح تمام جگہوں پر ہم نے میم کے بعد با کو جب آ رہا ہے تو میم کو ناک میں چھپانا ہے. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اچھا, اگر ایسے خالی میم کے بعد جس پہ کچھ بھی نہیں تھا حرکت والا میم آ گیا, یعنی اگلا میم زبر والا آیا ہے, زیر والا آیا, پیش والا, تو ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو ہمیں چھپانا ہے ناک میں, ٹھیک ہے, چھپانا ہے ناک میں, اور دوسرا ہمیں پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا دینا ہے. دیکھیں الیکم مرسلون, یہ میں نے ملایا نہیں, میں نے صرف ناک میں لے گیا اور میں رک گیا. پھر الیکم مرسلون, ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ ناک میں لے جاتے اینڈ میں بالکل ملا دینا ہے. الیکم مرسلون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض. یہ تھا میم کے بعد میم کا قاعدہ. اور اگر میم کے بعد کوئی بھی حروف دوسرے آ جائیں تو ڈو نتھنگ, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. when other alphabet دوسرے حروف میم کے بعد آتے ہیں تو ہم ریسیٹیشن کو, تلاوت کو جاری رکھیں گے بغیر کوئی بھی رول اپلائی کیے ہوئے. اور یہ سارے حروف یہاں دیے ہوئے ہیں, حمزہ آئے میم کے بعد, تا آئے, سا آئے, جیم آئے, ہا آئے, اس پوری لسٹ میں جتنے بھی حروف ہیں کوئی بھی اگر میم کے بعد لکھا ہوا آ جائے گا, کوئی بھی میم کے بعد لکھا ہوا آ جائے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, جیسا لکھا ہوگا ویسا ہی پڑھیں گے. مؤمنون میں جھٹکا دیا, جی بالکل جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ جھٹکے والا ہے نا. انتم مؤمنون, حمزہ پہ جھٹکا آئے گا جب بھی سکون ہوگا. مؤمنون, مومنون تو نہیں پڑھ سکتے, مومنون پڑھا تو اس کا مطلب ہے ہم نے واو پہ سکون پڑھا. حمزہ کی آواز کیا ہوتی ہے, حمزہ زبر ا, حمزہ زیر ای,
हमजा पेश उ, जब सुकून आएगा तो भी झटका आएगा, मुमिनून। अगर सुकून झटका नहीं देंगे तो सुनने वालों को कैसे पता चलेगा कि ये हमजा था या हमजा नहीं था? हमजा को पता चलना चाहिए, मुमिनून मुमिनून, हमजा पे झटका आएगा। बिल्कुल आपने माशाल्लाह अच्छे ध्यान से सुना। तो ये सारे जो 26 हरूफ हैं, ये जब भी मीम के बाद आएंगे, ऐसे मीम के बाद जिस पर जेर जबर पेश नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा दिखेगा वैसा पढ़ेंगे। हम दोबारा से कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे ये देखें, लकुम दीनुकुम, हमने कहा लकुम दीनुकुम नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने सीधा सीधा पढ़ा लकुम दीनुकुम, लाम पेश लू, काफ पेश मीम, कुम, लकुम दीनुकुम, ज़ालिकुम कौलुकुम, जाअतहुम ज़िक्राहुम, बअस फीकुम रसूला, अलैकुम शहीदा, वला हुम युंज़रून। इसी हमने मीम पर कुछ भी नहीं किया। सबको समझ आ गया ये वाला कायदा भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं मद को। मद हमने पढ़ी, छोटी मद और बड़ी मद, यानी स्मॉल मद और बिग मद। छोटी मद क्या होती है? जब अलिफ से पहले जबर आ जाए, वाव से पहले पेश आ जाए, या से पहले जेर आ जाए, तो हम उसे दो हरकत खींचते हैं, जा, जू, जी। हरकत क्या होती है? खींचना। ये सेकंड समझ लें, यानी आप बंद मुट्ठी से अपनी उंगली को खोलते हैं तो 1 सेकंड लगता है, ठीक है, 1 सेकंड लगता है। जी कायदा भी होगा सिस्टर, मेरा ख्याल है आप घबरा गए सिस्टर उम्मे जवाद कायदे देख के, लेकिन कायदा भी होगा, हम पढ़ेंगे तो उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मकसद तो हमारा रूल्स पढ़ना है ना। कायदे में जो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीजें थी वो सारी हमने पढ़ ली, अब कायदे में सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। जो जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आ रही है, तो हम वो भी कर रहे हैं और कुछ नई चीजें भी कर रहे हैं, ताकि हम अब कायदे में ये सारे, जैसे मद का जो हम पढ़ रहे हैं ये कायदे में आ रहा है, तो आगे कायदे का पेज आएगा इंशाल्लाह। घबराइए नहीं, इंशाल्लाह आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बहनों को मुश्किल तो नहीं हो रही, ज्यादा तो नहीं लग रहा? अभी तुमने सिर्फ 2 ही रूल पढ़े हैं आज। अगर मुश्किल हो रही है तो बता दीजिए, तो हम थोड़ा फिर रुक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मीम का तो कुछ कायदे थे ही नहीं, 2 ही अल्फाज थे, 2 हरूफ थे, और वैसे भी कोई भी चीज हम इस क्लास में करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि 10 मिनट में हमें याद हो जाएगी। हम इसे देख लें, समझ लें कि ये कैसे करना है, उसके बाद थोड़ा हम, जब हमारे पास पीडीएफ आएगी, रिकॉर्डिंग आएगी, कुछ दफा रिवाइज करें, खत्म इंशाल्लाह हो जाएगा। और अभी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। तो मद हमने पढ़ी कि मद होते हैं 3 चीजें, अलिफ, वाव और या, ये हैं मद के हरूफ। लेकिन ये हर वक्त मद नहीं होते। क्या वाव के ऊपर मद जबर हो तो ये मद होगी? नहीं होगी। वाव के ऊपर सुकून होना चाहिए, वाव के पीछे पेश होना चाहिए, तब ये मद होगी। सिस्टर बिल्किस कदरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड। डायर डायर, आप थोड़ा देर देर से पढ़ा, देर देर से, या डायर डायर, आई डोंट नो आपका मतलब क्या है, दोबारा लिख दीजिएगा प्लीज। अलिफ, वाव और या मद के हरूफ जब होते हैं, जी सिस्टर वो भी, उसकी भी बारी आएगी आयात में, ता वगैरह पे भी वो भी इंशाल्लाह आएगा, वकूफ की बात भी आएगी इंशाल्लाह। शयन बशयन, धीरे धीरे, ठीक है ना, हर चीज की बारी आएगी इंशाल्लाह। ये आपके कोर्स में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो बेसिक कोर्स में शायद नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह आपको सारी चीजें मिलेंगी। अलिफ, वाव और या, अलिफ से पहले जबर हो, ये देखें अलिफ से पहले जबर आया तो ये मत बना, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो का था, मेरा ख्याल है मैं स्लो ही था, मैं और आहिस्ता कर लेता हूँ। देखिए मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना, आगे बढ़ाना। हमने मद पहले भी पढ़ी है, हमने मद पढ़ी है अब तक 2 तरह की। एक मद होती है जिसमें हम 2 सेकंड खींचते हैं, एक मद होती है जिसमें 4 सेकंड खींचते हैं। 2 सेकंड वाली मद वो होती है जिसके बाद हमजा नहीं आता, ठीक है, और 4 सेकंड वाली मद वो होती है जिसके बाद हमजा आता है। तो सवाल अगर किसी के जहन में कि मद क्या होती है, तो मद का मतलब है खींचना और लंबा करना या आगे बढ़ाना, यानी अलिफ को खींचना, या वाव को खींचना, या को खींचना। कब खींचेंगे अलिफ, वाव और या को? जब अलिफ से पहले जबर हो। जैसे ये मिसाल है, जा, 2 हरकत खींचना है, 2 सेकंड के लिए खींचना है उसको, ठीक है, 2 सेकंड के लिए खींचना है, जा। एक तरीका ये भी होता है जानने का कि 2 हरकत का मतलब है आपने अपनी मुट्ठी बंद है आपकी, आपने उंगली खोली और उंगली बंद की, जा, 2 सेकंड,
जा, ये 2 हरकत हुआ। इसी तरह वाव भी मद का हर्फ है। कब? जब वाव से पहले पेश हो। ये देखें पेश है, खाली वाव मद नहीं है, इस वाव को हम 2 हरकत नहीं पढ़ सकते, इससे पहले पेश आना जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे जू, जू। आपने देखा हम खींच रहे हैं, जू, आवाज में तवालत है। इसी तरह या भी मद है, मद का हर्फ है, इसको भी खींचेंगे जब इससे पहले जेर हो। जी, जी, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ये कोई नया सबक नहीं है। फिर हमने देखा कि अगर जा हमने जो मद पढ़ रहे हैं उसके बाद अगर ये वाला हमजा आ गया तो फिर ये 2 हरकत नहीं होगा, ये हमजा जो है वो जा को तवानाई दे देगा, जा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा, जा एकदम बड़ा हो जाएगा, जा 4 हरकत हो जाएगा। 2 था ना पहले जा, अब हमजा लग गया तो 4 हो जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा है कई दफा। ये हो जाएगा जा, जा, देखें ए लिखे हुए ना, 4 ए लिखे हैं, 4 हरकत, जा। तो ये हमजा आ गया इन हुरूफ के बाद। हमजा जब भी मद के बाद आ जाएगा तो वो मद 4 हरकत हो जाएगा। तो ये जा जब हमने ऊपर देखा तो 2 हरकत था, लेकिन नीचे हमजा आया तो ये 4 हरकत हो गया, इसे याद रखिएगा। अच्छा, ये हमजा जरूरी नहीं है कि एक ही लफ्ज में आ जाए, हो सकता है ये 2 अलग अलग अल्फाज में आए, एक में मद हो और एक में हमजा हो। क्या मतलब है मेरी बात का? यहाँ अलिफ और हमजा दोनों एक ही लफ्ज में है, जा एक ही लफ्ज है, नीचे 2 लफ्ज है, माँ एक अलग लफ्ज है और अस्वाबा एक अलग लफ्ज है। लेकिन माँ में आया, सिस्टर बहुत शुक्रिया आपकी दस्तखत का, आपकी ऑटोग्राफ का। जी, ये देखें यहाँ पे मद किधर आया? मद आया पहले वाले हर्फ, पहले लफ्ज में माँ में, और हमजा आया बाद में। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक ही बात है, क्योंकि दोनों आ तो बराबर बराबर में रहे ना, बीच में से कुछ नहीं आ रहे। माँ अस्वाब, माँ अस्वाब, माँ अस्वाब। सिस्टर हम इस पर आएंगे, सिस्टर रुबीना खातून थोड़ा सा वक्त दीजिए, जब हम वक्फ पर आएंगे ना, वकूफ पर, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है? तो ये जो है वो 4 हरकत होगी। अच्छा ये होगा कि जिस स्लाइड पर हम हो ना उसके मुतालिक आप 5000 सवाल करें, कोई मसला नहीं, उससे आपको भी फायदा होगा, उससे दूसरों को भी फायदा होगा। अगर आप ऐसे सवाल करेंगे जो स्लाइड पे नहीं है तो कुछ बहनें परेशान हो जाएंगी कि ये क्या बात हो रही है, वो ये स्लाइड भी समझने से रह जाएंगे। तो नेकी के काम में किसी को तरगीब देना, ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करना कि लोग नेकी की तरफ जाएं, ये बाइस अजर है। लेकिन ऐसे हालात पैदा अगर हमसे हो जाएं या हम कर लें जिससे दूसरे लोग नेकी की तरफ ना जाएं या उनकी तवज्जो बढ़ जाए, तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह सब चीज़ों की बारी आएगी। तो हमजा आ गया, मुख्तसरन बात यह है कि हमजा आ गया तो हमसे 4 सेकंड के लिए, 4 हरकतों के लिए, 4 काउंट के लिए खींचेंगे। जा, मा, अस्वाब। ठीक है, अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमजा की बजाय शद्दा आ जाए या सुकून आ जाए तो फिर हम उसको, ये गलत लिखा हुआ है, 4 के बजाय 6 सेकंड की। 1 मिनट ठहरिएगा, मैं इसको दुरुस्त कर लूँ, यहाँ बेहतर नहीं है कि इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो शायद कोई कंफ्यूज ही हो जाएगा। ये देखें, अगर मद के बाद शद्दा आ जाए या सुकून आ जाए तो ये 6 हरकत हो जाएंगी, 6 सेकंड हो जाएंगे। देखें यहाँ पे यह मद है ना अलिफ का, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है? शद्दा आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था? हमजा आ रहा था। जब हमजा आ रहा था तो ये 4 हरकतें हुआ, लेकिन अब यहाँ पर मद के बाद हमजा नहीं बल्कि मद के बाद शद्दा आ रहा है। देखें तो ये बनेगा दौलन, दौलन। देखें ये 6 ए लिखे हुए हैं, 6 हरकतें खींचना है आपने। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैव मर्सी ऑन द राइटर, जिसने किताब लिखी है, अल्लाह ताला उस पे उसको अजर अजीम अता फरमाए। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने वाजे किया है, 6 अलिफ 6 ए हैं, यानी 6 दफा आ को खींचना है। दौलन,
یہ تھی مثال شدہ کی. مد کے بعد شدہ آ گیا. میں جب کہتا ہوں مد کے بعد، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا مطلب مد کے بعد؟ مد کے الف کا مطلب ہے کہ یہ الف ہے نا، اس الف سے پہلے زبر ہے. جب الف سے پہلے زبر ہو تو یہ 2 حرکت والا مد ہو گیا. دیکھیں یہ الف سے پہلے زبر ہے نا، تو یہ 2 حرکت چھوٹی مد ہے یہ. لیکن جب اس کے بعد شدہ آ گیا تو چھوٹی مد بڑی مد بن گئی، بہت بڑی مد بن گئی. جب بڑی مد بنی تھی تو ہم نے صرف 4 حرکتیں کھینچا تھا، حمزہ آیا تھا. اب شدہ یا سکون آئے گا تو یہ بہت بڑی مد بن گئی، یعنی 4 کے بجائے 6 حرکتیں ہو گئیں. ضالن، یہ تھا شدے کی مثال. اور یہ ہے سکون کی مثال. دیکھیں یہ الف ہے نا مد کا، جہاں پہ بھی یہ لال نقطہ کسر کا ماؤس کا رکا ہوا ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ مد ہے، یہ صرف 2 حرکتیں ہیں. لیکن اس کے بعد جب سکون آ گیا تو یہ 6 حرکتیں ہو گئی. الآن، الآن. الف کے اوپر مد جو لگی ہے نا سسٹر، یہ ہماری آسانی کے لیے لگی ہے. اس کورس کے بعد اگر آپ کے پاس ایسا مصحف آپ کے سامنے آئے نا جس پہ یہ لمبی سی جو لائن ہے نا، یہ ایسی مڑتی ہوئی یہ لائن نہ ہو، تب بھی آپ میں اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یہاں مد ہونی ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا یہ الف آیا، اس سے پہلے زبر تھا تو سب سے پہلے تو یہ مد بن گیا. سب سے پہلے تو یہ مد. سسٹر بلکیس آپ نے جو میسج کیا، آپ نے ڈائریکٹ میسج کیا اسکرین ایکسپینڈ کرنے کا. سو آئی کین سی بٹ سسٹرز کی ناٹ سی. آپ اسے ایوری ون کریں تو سب کو میسج پتہ چل جائے گا. دیکھیے یہ مد ہے سادی مد، 2 حرکت والی مد، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے اس کے اوپر کوئی لائن، لیکن یہ بھی پھر بھی مد ہے. آپ کو اس کو دیکھ کے پتا ہے نا یہ مد ہے. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ مد ہے تو یہ سمجھ لیجیے اس کے بعد اگر حمزہ لگ گیا اور اس پر اگر لمبی والی لائن لال نہیں لگی ہوئی تو بھی آپ کو پتا ہے 4 حرکتیں کھینچنی ہیں. اگر اسی حرف کے بعد شدہ آ جائے گا، جا کے بعد آپ کو پتا ہے اب آپ نے 6 حرکت کھینچنی ہے. یہ مدد کے لیے ہے، آسانی کے لیے. لیکن اب آپ لوگ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ایڈوانس ہو گئے، آپ لوگ بگنر کورس اینڈ پر ہیں. آپ کو یہ بات ہوگی، آپ اس کو مد کی ضرورت نہیں کہ آپ کو یہ علامت، یہ نشانی، یہ سائن نظر آئے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھا جی الف ہے یا واو ہے یا ہے، یہ مد والا ہے، اس کے بعد شدہ آیا، آپ نے اسے 6 لے کے جانا. جی سسٹر ماریا میں ریپیٹ کر. اصل میں نے یہ سوچا کہ یہ دونوں چیزیں تو ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں، تو میرا خیال تھا کہ شاید سب کو یاد ہوگا. کوئی نہیں. دیکھیں مد کب ہوتی ہے؟ جب الف، واو اور یا یہ مد لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر زبر آ جائے الف سے پہلے تو ہم اسے 2 حرکت کھینچیں گے. واو سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم اسے 2 حرکت کھینچیں گے. یا سوری واو اور یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم اسے 2 حرکت کھینچیں گے. میری بہنوں آپ لوگ لگتا ہے سب بھول گئی، پریکٹس نہیں کرتی نا شاید. آ جائیے چلیں آپ، میں اپنے آپ کو اور آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں. یہ ہے واو. کیا یہ واو مد والا واو ہے؟ دس واو والدا. کیوں مد نہیں ہے بھائی؟ واو تو مد کا حرف ہے نا. کون کہتا ہے کہ یہ مد ہے؟ وہ مجھے بتائیں. یس کہیں جو کہتے ہیں مد ہے، تو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. اگر سب کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر ہم یہاں پہ وقت نہیں لگاتے، کیونکہ واو کے اوپر، واو سے پہلے پیش نہیں ہے اور واو پہ حرکت ہے. واو پہ بغیر حرکت کے ہونا چاہیے، صحیح ہے نا. اچھا تو واو پہ پیش نہیں. اچھا یہ والا مد ہے یا؟ دیکھیں اس واو پہ تو زبر تھا تو ہم نے کہا یہ مد نہیں ہو سکتی، واو پہ سکون ہونا چاہیے. اس پہ تو سکون ہے نا، یہ مد ہے. کون کہتا ہے کہ یہ مد ہے؟ نہیں والے لوگ تو بہت سارے ہیں، ہاں کہنے والا کون ہے؟ اگر آپ سب لوگ نہیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ سب کو قاعدہ پتہ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں. کیونکہ یا پہ سکون تو ہے لیکن یا سے پہلے زیر نہیں ہے. اگر یا سے پہلے زیر ہوتی تو یہ مد بنتا. اب یہ مد نہیں بن سکتا. مد کے 2 قاعدے ہیں. ایک تو یہ کہ الف واو اور یا پہ کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ زیر ہو، نہ زبر ہو، نہ پیش ہو ان کے اوپر، لیکن ان سے پہلے حرکت ہو. واو سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو. کیا یہاں زیر ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ مد نہیں ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنی سلائیڈ پہ جس پر ہم ابھی دیکھ رہے تھے. تو یہ ہماری بات طے ہو گئی، ہم نے سمجھ لیا کہ مد کیا ہے. الف واو اور یا. سبحان اللہ. سسٹر آپ رکیے گا کلاس کے بعد میں آپ کو لین بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو دیکھ لیں پھر ہم لین کی بات کرتے ہیں. یا چلیں لین کی بات بھی ہاتھ کے ہاتھ ہی کر لیتے ہیں تاکہ ایک ساتھ ہی جو ہے نا سارا انشاءاللہ کنفیوژن دور ہو جائے. دیکھیں یہ تو تھا مد جو ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کہا کہ لین. دیکھیں لین یہ ہوتا ہے، لین وہ ہوتا ہے جب
واو اور یا سے پہلے زبر آ جائے تب لین ہوگا. لین کب ہوگا؟ جب واو یا یا سے پہلے زبر آ جائے. یہ دیکھیے مد کے حروف الف واو اور یا، لین کے حروف ہیں صرف واو اور یا. تو لین واو اور یا میں ہوتا ہے، مد الف واو اور یا تینوں میں ہوتی ہے. اور کیا شرط ہے؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ الف واو اور یا ہوں سکون والے، تو مد بھی ہو سکتا ہے اور واو اور یا میں لین بھی ہو سکتا ہے. پہلی شرط تو پوری ہو گئی، الف واو اور یا آ گئے. مد کے لیے الف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سوری میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، سوری بہت ہے. تو سسٹر امامہ طاہرہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ لین کیا ہوتی ہے؟ لین میں دو حروف ہیں واو اور یا، مد میں تین حروف ہیں الف یا اور واو. مد کے لیے زیر زبر پیش ہونا چاہیے الف واو اور یا سے پہلے. لین کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ اس سے پہلے زبر ہو. تو ہم نے مد دیکھ لی کہ یہ جو ہے الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، یہ ہوتی ہے مد، چھوٹی مد. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ حالت بن جائے کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، تو ہم اس الف واو اور یا کو دو حرکت کھینچتے ہیں، 2 سیکنڈ. جا، جو، جی. لیکن اس مد کے بعد، اس حالت کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو یہ 2 سے 4 ہو جائے گا. حمزہ کے اندر توانائی ہے. حمزہ جو ہے وہ الف یا واو یا کے بعد آئے گا تو ان کو بالکل ایک طاقت دے دے گا، تو اس کی وجہ سے وہ 4 حرکت ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جا، ما، اصواب، جا، ما، اصواب. یہ صورتحال تھی مد کے بعد
حمزہ آنے کی. مد کے بعد حمزہ آیا تو 4 حرکت ہو گیا. لیکن اگر مد تو یہ بڑی مد ہو گئی. لیکن اگر مد کے بعد حمزہ نہیں آیا, شدہ آ گیا یا سکون آ گیا, تو یہ بہت بڑی مد بن گئی. جب بہت بڑی مد بن جائے گی تو اس کا مطلب ہے 6 حرکتیں ہو جائیں گی. ایک خلاصہ, مد 3 طرح کی ہوتی ہے حرکت کے اعتبار سے. 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا, 2 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچنا, 4 سیکنڈ کے لیے کھینچنا, یا 6 سیکنڈ کے لیے کھینچنا. بس مد کی 3 اقسام ہے. سادی سی بات یہ سمجھ لیجئے, مد کی صرف 3 اقسام ہیں. 2 حرکت کھینچنا, 4 حرکت کھینچنا, 6 حرکت کھینچنا. 2 سیکنڈ کھینچنا, 4 سیکنڈ کھینچنا, یا 6 سیکنڈ کھینچنا. ٹھیک ہے, تو ہم نے 2 والی دیکھ لی, 4 والی دیکھ لی, اب ہم 6 والی دیکھ رہے ہیں. شدہ آ گیا, کیسے پڑھیں گے؟ ضالن. سکون آ گیا, الآن. دیکھیں یہ مثالیں ہیں. دابۃ, ضالن, جان, مضاد, والصافات. دیکھیں سارے مد والے حروف کے بعد الف کا جو مد بن رہا ہے اس کے بعد شدہ آ رہا ہے, تو ہم 6 حرکتیں کھینچ رہے ہیں. سبحان اللہ, 6 اے لکھے ہوئے ہیں, ان سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ہم 6 حرکتیں کھینچ رہے ہیں. ہر جگہ پہ دیکھیں شدہ آ رہا ہے, مد کے بعد شدہ, مد کے بعد شدہ, مد کے بعد شدہ, مد کے بعد شدہ, تو 6 حرکتیں کھینچ رہے ہیں. یہاں بھی مد کے بعد مد ہے نا, یہ چھوٹی والی جو الف اس کے بعد شدہ آ رہا ہے. والصافات تحابون, ضالین. یہ ساری الف والی مد تھی, اس کے بعد شدہ آ رہا تھا. اب یہاں پہ 2 مد آ رہی ہیں ایک ہی لفظ میں. یہ الف کے بعد شدہ آ رہا ہے تو بس الف کو 6 حرکت کھینچیں گے. اس کے بعد واو ہے مد والا, ٹھیک ہے, اس کے بعد شدہ آ رہا ہے تو واو کو بھی 6 حرکت کھینچیں گے. اتحاجونی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ پریکٹس آ گئی, یہ قاعدے کا پیج آ گیا. سسٹر ام جواد پوچھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, کیسے قاعدہ نہیں آئے گا. ضالن, دابۃ, حاجک, حاجوک, لضالون, ولا ضالین. اتحاجونی. ایک چیز آپ لوگ غور کر رہے ہیں کہ یہاں پر جب دیکھیں, یہاں پہ اس کی مثال آپ کو ملے گی. جب شدہ آ رہا ہے تو شدہ کا مطلب ہوتا ہے 2 لیٹر ہیں, ایک لیٹر نہیں ہے. شدہ کا مطلب ہے کہ 2 لفظ ہیں, ایک دوسرے کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا یہ, تو ہم اسے ایسے نہیں پڑھتے کہ ایک با پڑھیں. دھیان رکھیں, میرا خیال سب کو سمجھ آ گیا, لیکن پھر بھی میں دہرا دوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی ہو. ہم اس کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ضالین, آپ نے دیکھا لام پہ میں رکا ہوں. لام پہ اس لیے رکا ہوں کہ لام 2 ہیں. کیسے 2 ہیں؟ لام کے اوپر شدہ ہے, جب بھی شدہ ہوگا تو 2 تو سارے حروف جس پر شدہ ہے اس پر ہم رکیں گے. اس کو انگریزی میں بھی دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. چونکہ اس لام پر ہم 2 دفعہ لام پڑھ رہے ہیں تو یہ 2 لام دیے ہوئے. یہاں ہم 2 دفعہ با پڑھ رہے ہیں بیکاز با پہ شدہ ہے تو 2 بی لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, یہاں ہم 2 دفعہ لام پڑھ رہے ہیں, ضالن. آپ لام پہ دیکھیں ٹھہراؤ ہوئے, ٹھیک ہے, شدہ ہے, ہمیں سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ شدہ ہے. 2 لام بنے ہوئے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ضاد پہ شدہ ہے تو 2 تحادون. ہم نے ایسے نہیں کہا تحادون. اگر ہم تحادون پڑھیں یا جانن پڑھیں یا دابتن پڑھیں تو ہم نے بتن ہم نے ایک ہی با پڑھا. ہم پڑھیں داب بتن تحادون. آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گئی یہ چیز. ولا تحاضون والصافات. چلیں یہ بتائیے ضالن اس پر کتنی حرکتیں؟ پہلے والے پہ جہاں ماؤس رکا ہوا ہے 2 4 6, ٹھیک ہے. اور ولا ضالین پر کتنی حرکتیں ہیں؟ 2 4 6 6.
اس والے پہ اتحاجونی 6 حرکتیں. یہاں پہ کتنی حرکتیں ہیں جہاں کسر رکا ہوا ہے والصافات کے بعد؟ بارک اللہ فیک. کون کہتا ہے یہاں 6 حرکتیں ہیں؟ سامنے آئے ذرا. جی سسٹر رخسانہ کیسے 6 حرکتیں ہیں میری بہن؟ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، مد کے بعد حمزہ آ گیا. سسٹر مسرت مد کے بعد حمزہ. سسٹر بدر یہ 4 نہیں 6 ہیں. 4 ہیں، سوری 6 نہیں ہیں. 6 جب ہوں گی جب شدہ آئے گا. 4 کا جواب ٹھیک ہے، 6 والا جواب خطا ہے. اگر میں پہلے 6 کو صحیح کہہ گیا تو I'm sorry. یہ 6 جب ہوگا جب شدہ آئے یا مد آئے. جہاں تو حمزہ آ گیا تو 4 حرکتیں. ٹھیک ہے نا. چلیں دوبارہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنی حرکتیں. الصاخۃ. سسٹر رخسانہ یہاں 4 کیسے ہو گئے؟ دیکھیں یہاں شدہ آ رہا ہے حمزہ کے بعد، الف کے بعد سوری مد کے بعد شدہ آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے سسٹر رخسانہ یہاں کتنی ہے؟ الطامۃ. سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹر رخسانہ یہاں کتنی ہے؟ یہاں کتنی حرکتیں ہیں ابھی؟ 6. اور یہاں کتنی ہیں؟ 4. بارک اللہ فیک. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے. حمزہ آئے گا تو 4 حرکتیں ہوں گی، اور اگر شدہ یا سکون آ جائے گا تو 6 حرکتیں ہوں گی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. یہ قرآن کریم کی کچھ سورہ میں حروف المقطعات ہیں. حروف المقطعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان کو الگ الگ سے مطلب ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم نام پڑھ لیں. لام کی آواز ہے ل ل ل، لیکن لام کا نام کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا لام کا نام ہے لام، لیکن آواز ہے ل. تو ہم یہاں ل نہیں پڑھیں گے. اگر ہم اس دیکھیں اس صفحے پہ ہم نے کیا پڑھا؟ دالن لن ل ل ل. ہم نے لام نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا دال لام، تو ہم نے دال لام تو نہیں کہا، ہم نے دال لن کا ل صرف آواز پڑھی. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں لام، اور یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ میم کا حرف طامتا ہم نے نہیں کہا میم متا، میم تا تو نہیں کہا، ہم نے کہا ہم نے آواز پڑھی. یہاں ہم لیٹر پڑھیں گے. تو یہاں ہم مجھے کون بتائے گا الف لام میم میں کتنی حرکتیں بنتی ہیں ٹوٹل؟ اس پہلے والے میں ٹوٹل کتنی حرکتیں بنیں گی؟ کتنا کھینچا جائے گا اس کو ٹوٹل؟ الف کو ملا کے، لام کو ملا کے، میم کو ملا کے، سب کو ملا کے. 8 4 12 6. دیکھیے الف کی ایک حرکت ہے. ٹھیک ہے. الف کی حرکت صرف کیا ہے؟ الف. الف ایک حرکت. ہم نے الف پہلے بھی پڑھا ہے، پہلی دفعہ جب میں پڑھا تھا. الف الف ایک حرکت. لام ہے 6 حرکت. ٹھیک ہے. 1 اور 6 کتنے ہوئے؟ 7. کوئی 15 والا موجود ہے یہاں پہ جو کہ 15 پڑھیں گے؟ سسٹر ام جواد ہاں، یہ جو اپنے غنہ اینڈ میں لکھا ہے وہ بیچ میں جائے گا دونوں کے. اب ہم دیکھتے ہیں اصل میں ہے کیا. اصل میں یہ ہے، اس طرح پڑھا جائے گا. الف ایک حرکت. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے لام پہ مد کیوں ہو رہی ہے؟ سسٹر روبینہ یو ویری رائٹ. لام پر مد کیوں ہو رہی ہے؟ لام کے بعد شدہ ہے، لام کے بعد سکون. اچھا اس کو بھی چھوڑیں، مجھے بتائیں صاد پر مد کیوں ہو رہی ہے؟ صاد کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ حمزہ ہے، نہ شدہ ہے، نہ سکون ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو صاد پہ مد کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے کہا ہم حروف پڑھتے ہیں. نام جب ہم صاد پڑھ رہے ہیں تو الف مد والا ہے نا، اس سے پہلے فتح ہے، زبر ہے، اور دال کو ہم سکون دے رہے ہیں. تو ہم دال پہ جب سکون آ گیا مد لیٹر کے بعد تو 6 حرکت ہو جائے گا نا، اس لیے ہم اسے اس طرح پڑھتے ہیں. یہی وجہ لام میں. اچھا ہم پڑھیں گے الف کو ایک حرکت. ہم دیکھتے ہیں 15 کیسے ہوں گے، کیونکہ بہت کم سسٹرز نے 15 کا. الف ہوا ایک حرکت، لام ہوا 6 حرکت. ٹھیک ہے. 1 اور 6 کتنے ہوئے؟ 7. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم نے تھوڑے پہلے میم کا قاعدہ پڑھا ہے. سکون والے میم کے بعد حرکت والا میم آ جائے، شدے والا میم آ جائے، کسی بھی حرکت والا میم آ جائے تو ہم 2 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچتے ہیں، ناک میں رکھتے ہیں. تو وہ بھی تو ہوگا نا. یہ دیکھیں نا الف لام میم. آپ نے دیکھا لام اور میم کے درمیان ایک وقت ایسا تھا جب صرف یہ آواز تھی تو وہ بھی تو 2 حرکتیں آئیں گی نا. تو الف پہ ایک حرکت، لام پہ 6 حرکتیں، 7 ہو گئی.
اور دونوں میم کو ملانے کے لیے جو ہم نے ناک میں آواز لے کے جو ہم نے میم ساکن کا قاعدہ پڑھا ہے کہ خالی میم کے بعد حرکت والا میم آ جائے تو ہم 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں رکھ کے اگلے میم کے ساتھ مکس کریں گے. تو ہم نے پہلے الف کے لیے پڑھا 4 حرکت, دوسرے لام کے لیے ہم نے پڑھا 6 حرکت, 7 ہو گئی. اس کے بعد اس پہلے میم کو دوسرے میم سے ملایا, 2 حرکت پڑی, 1 اور 6 7 اور 2 ہو گئی 9. اس کے بعد میم کی 6 حرکتیں, 9 اور 6 کتنے ہوئی 15. سب کو سمجھ آ گئی یہ چیز؟ الف لام میم. Is everybody clear? بالکل صحیح لکھا ہے سسٹر ہینا نے. 1 6 اس کے بعد 2 پھر 6. پہلا الف کا 1 حرکہ, لام کی 6 حرکہ, لام اور میم جو دونوں ملے اس کی 2 حرکہ, اور پھر میم کی 6 حرکہ. اسی طرح یہ آگے بھی چلے گا. الف کی 1 حرکہ, لام کی 6 حرکہ, لام اور میم جب ملیں گے تو ان کی 2 حرکہ. پھر دیکھیں میم اور صاد نہیں ملیں گے, یہاں پہ کتنی حرکت ہوگی؟ الف کی 1 حرکہ, لام کی 6 حرکہ, 7 دونوں میم کے ملنے کی 2 حرکہ, 9 میم کی 6 حرکہ, 15 اور 7 کی 6 حرکہ, 21. بارک اللہ فیک, بالکل ٹھیک 21. ٹھیک ہے یہ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو, تو یہ سب کو سمجھ آ گیا. یہاں پہ مجھے بتائیں کوئی کہ اس میں ہم کتنی حرکت پڑھیں گے اس والے میں؟ سات کا جواب ٹھیک نہیں ہے, 7 تو ہو ہی نہیں سکتا. 9 والا جواب ٹھیک ہے. کیسے؟ الف کی 1 حرکہ, لام کی 6 حرکات, 1 اور 6 7, اور یہ ر نہیں ہے, یہ را ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم اس پہ حرف کا نام پڑھتے ہیں, تو اس حرف کا نام کیا ہے؟ را. را دیکھیں اس طرح سے لکھا جائے گا نا, اگر یہ لکھا ہوگا. اور انڈو پاکستان کے مصحف میں تو یہ کھڑی زبر آلریڈی لگی ہوتی ہے, تو آپ نے تو قرآن کریم میں اگر آپ مڈل ایسٹرن پرنٹ دیکھیں گے تو آپ کو شاید یہ نہیں ملے گی. پاکستانی ہندوستانی قرآن کریم میں تو لکھی ہوئی ہوتی ہے را اس طرح اکثر جگہ پہ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 حرکت پڑی جائے گی. الف 1 حرکہ, لام 6 حرکت, 1 اور 6 7 اور 2 حرکہ را کی. اگر را 1 ہوتا نا تو سسٹر زہرا یہ 8 بنتے. را 2 حرکتیں, 1 الف, لام کے 6 7 اور 7 کے بعد را کا 2. الف لام را, یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہی قاعدہ یہاں پہ بھی لگے گا. اس میں یہاں پہ کتنی حرکہ ہوں گی یہ خیال رکھیے گا جواب دیتے ہوئے کہ ہم اس کا نام پڑھ رہے ہیں. اس کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ صرف 4 حرکت ہوگا. تو ہے, یہ دیکھیں اس کا حل. تو ہے, تال پہ کھڑی زبر ہے نا, تو آپ پہ تو 2 حرکت ہو گیا, اور ہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے, 2 حرکت ہو گیا. تو ہے, تو ہے. یہاں پر ایک اور چیز ہونی ہے, یہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا, سنیے گا ذرا انشاءاللہ. کاف ہا یا عین صاد. یہاں جب ہم عین پڑھیں گے اور اس کے بعد صاد پڑھیں گے تو یہاں پھر آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیوں؟ نون ساکن کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد, خالی نون کے بعد اگر حروف الحلقی میں سے کچھ آئے تو کچھ نہیں کرتے, با آئے تو چینج کرتے ہیں, یرملون آئے تو مکس کرتے ہیں, اور باقی 15 حروف آئیں تو ہم صرف ہائیڈ کرتے ہیں, صرف چھپاتے ہیں, صرف اخفا کرتے ہیں. تو ہم یہاں عین کو ایسے نہیں پڑھیں گے عین صاد, ہم پڑھیں گے عین صاد. اب حرکت بتائے کوئی کہ کتنی حرکتیں ہوگی میری بہنیاں؟ 6 کاف کی, 2 ہا کی, 2 یا کی, 6 اور 4 10 ہو گئیں. 6 عین کی, 10 اور 6 کتنی ہوئی 16, اور 2 حرکتیں ناک میں چھپانے کی 18, اور 18 اور 6 24. جو 22 لکھ رہے ہیں وہ گن رہے ہیں 6 8 10 اور 12 22. آپ لوگ یہاں بھول رہے ہیں کہ نون اور صاد کے درمیان جب ہم غنہ کریں گے, جب ہم اس کو چھپائیں گے تو وہ بھی 2 کاؤنٹ ہوگا. جی صحیح جواب ہے انشاءاللہ 24. 6 حرکہ کاف کی, 2 حرکہ ہا کی, 6 اور 2 8, یا کی 2 حرکہ 10, عین کی 6 حرکت 16, 2 حرکت ان کو ناک میں لے جانے کی نون کو, 16 اور 2
सॉरी कितने थे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 6 7 के 24, 12 फीक। तो मेरा ख्याल है सबको समझ आ गया। देखें इसी तरह यासीन, या 2 हरकत होगा और सीन 6 हरकत होगा, यासीन। ठीक है मेरी बहनों, सबको समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह पीडीएफ आएगी तो आपको ये पूरी डिटेल इस तरह से खुली हुई भी दिख जाएंगी कि खुली हुई सब की लिखी हुई है। तो आप ये सब देख सकते हैं कि जब ये खुले हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा आपने पढ़ना क्या। ये नून है लेकिन ये 6 हरकत है, नून। सादा सा सवाल है, क्यों? इसलिए कि हम कह रहे हैं नू, नू यानी यहाँ पे पेश है, वाव से पहले पेश है तो ये छोटी मद है, उसके बाद सुकून आ रहा है तो ये बड़ी मद बन जाएगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। अब हम आते हैं एक और चीज पे। हमने आज तक देखे ये हरूफ, हमने अभी तक देखे ये 7 हरूफ ऐसे हरूफ हैं जब कुरान करीम में जब भी आते हैं हम इन्हें मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, हम इनको मोटा पढ़ते हैं। लेकिन इनके अलावा 3 ऐसे हरूफ हैं जब वो आते हैं कुरान करीम में तो फिर हम कभी उनको मोटा पढ़ते हैं, कभी उनको हम बारीक पढ़ते हैं। कौन से हैं वो? हम ये देख के क्लास को खत्म करते हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है सिस्टर्स को शायद फिर कोई मसरूफियत है, तो क्लास वगैरह होगी तो आगे पीछे ना लोगों को डिस्टर्ब ना हो रूटीन, क्योंकि आज वैसे ही क्लास भी देर से शुरू हुई है। तो हम इसके बाद इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। हालांकि मेरे पास चीजें और भी थी करने की, लेकिन इंशाल्लाह हम अगली दफा करेंगे। तो 6 हरूफ 7 हरूफ थे, खुस्ता दगतुन क़िज़। देखें जो लोग लाम और रा लिख रहे हैं ना, एक चीज भूल रहे हैं, ये पढ़िए। कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ जो उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, वो ठीक है, हम उसमें नहीं जाते। 3 है, अलिफ लाम और रा। सिर्फ लाम और रा नहीं है, अलिफ लाम और रा कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी पतले पढ़े जाते हैं। तमाम सिस्टर्स ने लिखा है लेकिन किसी ने अलिफ को नहीं लिखा। देखिए, अलिफ लाम रा और अलिफ, इनको शिबुल मुस्तालिया कहते हैं। शिबु मुस्ताली, मुस्तालिया का मतलब है मोटे, शिब का मतलब है ऐसे जो मिलते जुलते हो, इन्हीं कभी होते हैं कभी नहीं होते। अलिफ लाम और रा, मैं आपको अलिफ बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अलिफ के बारे में मेरा ख्याल है कि कुछ कंफ्यूजन है। ये देखिए कहाँ गया अलिफ, यहाँ है नहीं, ये अलिफ के मोटा और बहुत आसान है। अलिफ के मोटा और बारीक होने की कौन सी हालतें हैं? अलिफ से पहले अगर मोटा हर्फ आ जाए तो अलिफ मोटा हो जाएगा, अलिफ से पहले अगर बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ बारीक हो जाएगा। सिंपल, जैसे कौफ मोटा है ना, कौला, कौला अलिफ भी मोटा हो गया। खौलिसतन, खौ, स्वालिहन, बिकॉज इससे पहले सारे मोटे हुरूफ आए। त्वालूता, खौइबीना। ठीक है जी सिस्टर तहसीन, आप जा सकती हैं, हम भी क्लास एंड कर रहे हैं। अगर 1-2 मिनट ठहर जाए तो अलिफ से देख के चली जाइए, अगर आपको नहीं पता, वरना अगर जरूरी है तो आप चली जाइए। तो अलिफ से पहले अगर मोटा हर्फ आ जाए तो उसे मोटा पढ़ेंगे अलिफ को, अलिफ से पहले अगर पतला हर्फ आए तो अलिफ भी पतला हो जाएगा। ये बनेगा मालिकी, इय्याका, यकादु, मताउन, अलहाक़तु, हा हा, ता, का, या, मा। जबकि ये कौ, सो, तो, खो। समझ आ गया? बहुत आसान सा कायदा है। अगर अलिफ से पहले उन 7 हरूफ में से कोई आ जाए, ये देखें नीचे लिखे हुए, खुस्सा दागुतुन क़िज़, एक्सक्यूज मी, तो हम उससे मोटा पढ़ेंगे अलिफ को। अलिफ जो है वो पीछे वाले हर्फ को देखता है, पीछे वाला हर्फ अगर मोटा है तो अलिफ भी मोटा हो जाता है, पीछे वाला दुबला है तो अलिफ भी दुबला हो जाता है। ये सादा सा कायदा ध्यान में रखें। अलिफ अपनी मोटापे या बारीक होने को पीछे से लेता है, वो पीछे देखता है उससे जुड़ा हुआ लफ्ज क्या है, वो मोटा अलिफ भी मोटा, वो बारीक तो अलिफ भी बारीक। तो मेरा ख्याल है हम इस पे यहाँ लेसन एंड कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मिस कर जाए। और हम जो है इंशाल्लाह अगली दफा यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चीजें तो मेरा ख्याल है आज हमारे पास कुछ और थोड़ी सी थी, लेकिन कोई नहीं, एक सूरा कर लें फिर चली जाइएगा। ठीक है, एक सूरा कर लेते हैं। ये बताइए ये लाम कितनी हरकत पढ़ा जाएगा जिसके नीचे लाल लकीर लगी हुई है? एब्सोल्युटली नॉट सिस्टर बिल्किस, दिस इज अ सिस्टर्स क्लास, एब्सोल्युटली नॉट प्लीज। जी बिल्कुल 2 हरकत पढ़ा जाएगा, नहीं 4 नहीं पढ़ा जाएगा, 2 पढ़ा जाएगा। देखें इसलिए कि लाम के बाद क्या आ रहा है, लाम जबर अलिफ, ला, छोटा अलिफ आ गया ना, तो ये 2 मद बन गई, छोटी मद बन गई। अलिफ और अलिफ से पहले जबर, अलिफ और अलिफ से पहले जबर, यूं देखा कर, अलिफ से पहले जबर। जब भी अलिफ वाव और या फौरन देखें उससे पहले क्या था, जे जबर पेश तो नहीं था कि हम इसे लंबा करें। ली इलाफी,
लिईलाफी, ये या कौन सा है, लीन है या मद है? बारकल्लाहु फीक, ये लीन है, बिकॉज इस या से पहले क्या आ रहा है, जबर आ रहा है। अगर इस या से पहले जेर आती तो ये मद होता, लेकिन इससे पहले जबर है तो ये कुरैश, रा जबर या, रई, रई। ये वाला हमजा कितनी हरकत पड़ा जाएगा? दो हरकत, इसलिए कि कसरा से पहले जेर आ रही है, ये भी छोटी वाली मद है। हम यानी जेर से पहले, या से पहले जेर आ रही है, हमजा जेर या, ई, हमजा जेर या, ई, दो हरकत। अच्छा, ये वाली मद कितनी हरकत पड़ी जाएगी? नहीं, छह नहीं, चार है, बिकॉज देखें मद के बाद हमजा आ रहा है, मद के बाद हमजा आ रहा है। रहलत शिताई, रहलत शिताई, देखें ना, मद के बाद हमजा है तो चार हरकत होगी। अच्छा, इसको देखें, ये जो है यहाँ हमने एहतियात से पढ़ना है, आइन है और सुकून के साथ है, खास एहतियात। फलयाबुदू, फलयाबुदू, अगर हम इस पर एहतियात नहीं करेंगे तो शायद हम पढ़ेंगे फलयाबुदू, जो कि अगर हमने फलयाबुदू पढ़ा तो आइन को हमने क्या किया, आइन को हटा दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसे कैसे? फलयाबुदू, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर चीज परफेक्ट बनाई है। ये आइन जो है वो गले के बीच में से निकलता है, जो पुर्जा हमने देखा था कि खाना खाते हुए वो बंद कर देता है सांस की नाली को, ही वहां से थोड़ा सा जोर लगा के, फलयाबुदू, इसको एहतियात से पढ़िएगा। ये वाला या लीन है या मद है? या लीन है, बारकल्लाह फीक। और ये देखें, ये है मद, ठीक है, ये मद है। क्यों? सबसे पहले या से पहले जेर आ रही है, और ये हमने कहा लीन है, क्यों? बिकॉज या से पहले जबर था, तो ये आवाज थी रा जबर या, राई, ये आवाज बनेगी जाल जेर या, वी, देखें, रई, वी, आवाजों में फर्क है ना, रई ये आवाज लीन की थी, वी ये आवाज मद की है। लेकिन ये मद कौन सा है, दो, चार ही अच्छे? हम इस पूरे को जब मद्देनजर रखते हैं, जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं आया को, तो दो पढ़ेंगे नहीं सिस्टर हिना को, सर चार पढ़ेंगे, छह नहीं पढ़ेंगे सिस्टर। देखिए, या है मद का लफ्ज, और मद के बाद क्या आया, शद्दा है, तो छह पढ़ेंगे, लेकिन क्या शद्दा है कि हमजा है? सिर्फ हमजा है, जब हमजा है तो सिर्फ चार हरकत पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा कायदा लगता है, जो इन की तनवीन पर वाव के साथ, यरमलून, बारकल्लाहु फिक, तनवीन के बाद वाव आ रहा है, तनवीन के बाद जब वाव आता है नून साकिन या तनवीन के कवायद में, तो हम इसे मिक्स करते हैं और आवाज को नाक में ले जाते हैं। जूअ, जूअ व आमनहुम। अच्छा, ये मीम पे कौन सा कायदा लग रहा है, या आज हमने पढ़ा? मुझे इस कायदे का नाम बताइए। ये नून साकिन का कायदा है या मीम साकिन का कायदा है? मीम साकिन का कायदा, ऐसा मीम जिस पे सुकून हो, इसके बाद दूसरा मीम आ गया जिस पर हरकत है, तो हम क्या करेंगे, हम इस मीम को 2 सेकंड के लिए नाक में छुपाएंगे, इसके बाद अगले वाले मीम के साथ मिला देंगे। व आमनहुम मिन खौफ, व आमनहुम मिन खौफ। वाव कौन सा है, ये लीन है या मद है? वाव लीन है, बारकल्लाहु फीक, बिकॉज वाव से पहले जबर है। सिस्टर्स जजाकल्ला खैर, आई होप के लोगों को कुछ फायदा हुआ आज। आई एम सॉरी, क्लास थोड़ी सी फास्ट थी, लेकिन फास्ट इसलिए थी कि आखिरी की क्लासेस हैं, इसमें मुस्तकिल कायदे आते हैं। पुरानी क्लासेस में कायदे का सफ़ा खुलता था, मैं पढ़ता रहता था, आप लोग देखते रहते थे। अब आपको ज़रा एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि फ़ौरन सवाल जवाब होते हैं, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए है। इसमें जो है आपको इतनी दफा टेस्ट हो रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, कि इंसान का जहन बार बार सोचता है, गलती करता है दुरुस्त होता है, गलती करता है दुरुस्त होता है, सिर्फ इस जहन में रहता है। एक की तरफ वन साइडेड अगर मैं पढ़ता जाऊं और आप सिर्फ सुनते जाएं, तो फिर शायद वो इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो इस पर आज हम क्लास खत्म करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, वंस अगेन क्लास काफी आगे चली गई टाइम के हिसाब से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर कंटिन्यू करेंगे, तो जो चीजें आज की रह गई हैं वो, और इंशाल्लाह कुछ दूसरी नई चीजें लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास सेकंड लास्ट क्लास है इंशाल्लाह, प्लीज अपने वक्त पर आ जाइएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस दफा आपके पास काम काफी है प्रैक्टिस के लिए। रोजाना सिर्फ अगर 10 मिनट भी देंगी तो इंशाल्लाह ताला 6 दिन में आप सिर्फ 1 घंटा देंगी, सोचें 6 दिनों में सिर्फ आप 1 घंटा,
ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں ایک ہی دن کے اندر، یہاں تو پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ دینے کی بات. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر سسٹرز. کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھ لیجیے، سوال اگر نہیں ہے تو ہم پھر کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ فیک سسٹر رخشا. There is no cha sound in jim sister. اج اج ج ج ج دس از دا ساؤنڈ. اگر آپ اس کی بات کریں تو یہ تو اس کی انیشل آواز ہے، اج اج. دیر از نتھنگ ٹو اوائڈ. یہ ایک نیچرل ساؤنڈ ہے جو آپ کی جب زبان تالو سے ٹچ ہو رہی ہے. اج اج اٹس ناٹ چھا. اج اج دس از دا ساؤنڈ از دیٹ. فجر فجر. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. I have a problem in الف and عین. Please advise. سسٹر الف جو ہے نا یعنی آپ کا مطلب ہے حمزہ. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے یہ ریکویسٹ سب سے کی تھی. میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم پہلے اگر اس کو ہم یاد کر لیں نا تو انشاءاللہ پرابلم نہیں رہے گی. ایک منٹ ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ ٹھہریے گا، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ سلائیڈ مل جاتی ہے تو I'll share with you right now. یہ دیکھیں عین کہاں سے نکلتا ہے؟ عین نکلتا ہے گلے کے بیچ میں سے. ٹھیک ہے، اور حمزہ نکلتا ہے، جسے آپ الف کہہ رہی ہیں، حمزہ نکلتا ہے نیچے سے، یعنی گلے کے نیچے والے حصے سے سادیہ. یہ دونوں الگ الگ جگہ سے نکلتے ہیں. عین اوپر سے نکلتا ہے، حمزہ نیچے سے نکلتا ہے. آپ اپنے گلے پر اپنی 2 انگلیاں رکھیے اور آپ حمزہ کی آواز نکلے سے آپ الف کہہ رہی ہیں، کہیے آ آ آ، اور پھر آپ کہیے آ آ. جب آپ عین کہیں گی تو آپ کو موومنٹ محسوس ہوگی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. یہ اسے کہتے ہیں ایپیگلوٹس. یہ جو حصہ ہے جہاں سے عین اور ہا نکلتا ہے، یہ سانس کی نالی کو کور کر لیتا ہے جب ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے عین. دیکھیں کتنا کم گیپ رہ جاتا ہے. جب آ کہتے ہیں نا تو یہ جو پرزہ ہے یہ پیچھے کی طرف موو کرتا ہے، یہ یہاں پیچھے جاتا ہے. یہ جو دیوار ہے ہمارے حلق کی اس کی طرف دیکھیں کتنی چھوٹی جگہ بچی. دوسری پکچر میں دیکھیں جیسے آواز کی شعائیں نکل رہی ہیں، بہت تھوڑا گیپ. آ آ. سو تھوڑا سا پریکٹس کریں. آ آ آ اس طرح کہیں، اور پھر خود کو کہیں حمزہ کی آواز نکالیں. آ آ آ. خود محسوس کر جب تھوڑی دیر آ کہیں گے نا، جب ہم کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی اس کو سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ صحیح آواز نکالیں گی تو اس کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چلے گا یہ آواز کہاں سے نکلتی ہے. اگلی دفعہ جب آپ عین پڑھنا چاہیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے آپ کو بتائے گا کہ اس آواز نے کہاں سے آنا. تو انشاءاللہ تھوڑا پریکٹس کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم نے وہ حدیث دیکھی، تھوڑی تکلیف ہے آپ کو تو آپ کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. ماشاء اللہ. سسٹر دیکھیں نا آپ، سسٹر ام جواد، ہم یہ جیم پڑھتے ہیں، جیم کہاں سے آتا ہے؟ ہم سے جیم ج ج ج اج اج. تو یہ تو آواز ہے ہی اس کے اندر. سو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح یہ بات ہو رہی ہے، واللہ عالم. اوکے دیکھیں، واو سے پہلے زبر ہوگا تو آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ مطلب ہے واو سے پہلے زبر کا سسٹر. واو 3 حالتوں میں آتا ہے. ایک واو آتا ہے سسٹر بلکیس، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، ڈونٹ وری، سوری اباؤٹ دیٹ. واو 3 طرح سے آئے گا. ایسا واو آئے گا جس کے اوپر زیر زبر پیش ہوگی، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی مثال. دیکھیں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں یہ بھی تو واو ہے نا، ولد ولد، واو کے اوپر زبر ہے.
वाव के ऊपर जबर भी आ सकता है, वाव के ऊपर कोई और हरकत भी आ सकती है, ठीक है। तो ये वाव पे लेकिन हरकत है, वाव के ऊपर सुकून नहीं है, तो ये वो वाव नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम जिस वाव को ढूंढ रहे हैं वो ये वाला वाव होगा, या इस पर कोई निशान नहीं होगा, या इस पर सुकून का निशान होगा। एट द एंड ऑफ द डे वाव के ऊपर ना जबर होगा, ना जेर होगा, ना पेश होगा, बस ये तीन चीजें नहीं होंगी वाव पे, ठीक है। तब ये वाव क्वालिफाई करेगा, या तो ये मद होगा या लीन होगा। अब कैसे पता चलेगा मद है या लीन है? अगर वाव से पहले पेश आ गया, ये देखें ये छोटा वाव बना हुआ, इससे पहले देखिए यहाँ देखते हैं, चलो ये देखें इस वाव से पहले पेश आ गया ना, तो ये मद है, इसको दो हरकत खींचेंगे, बू बू। ये ख्याल रखें वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है और वाव से पहले मद है, तो ये हो गया बू। लेकिन अगर इस वाव से पहले जबर आ जाए तो इसे लीन कहते हैं, बस ये फर्क है। वाव से पहले अगर पेश होगा तो उसे मत कहेंगे, आवाज होगी बू, यही वाला था ना। और अगर वाव से पहले जबर आ जाए तो आवाज हो जाएगी बाऊ बाऊ। जैसे हम एक आयत सूरा में पढ़ते हैं ना, मिन खौफ, तो वो क्या है, ख्वा फतहा वाव खौ, ये रहा खौ, ये लीन है खौ। हमने थोड़ी देर पहले कुरैश के लिए कहा कि ये जो था वो लीन वाला रा है, देखें कहाँ गया, यहाँ पे रा है ना, रा रा जबर या रई रई। आई होप आपको समझ आ गया सिस्टर बिल्किस, फिर भी ना समझ आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। तो की आवाज, okay. ये है तो की आवाज सिस्टर, सिस्टर दुहा। तो और ता एक ही जगह से निकलते हैं, दोनों में टिप ऑफ द टंग विल टच दिस पार्ट, या जो दो सामने के दांतों के पीछे वाला ऐसे ता। लेकिन तो पढ़ने के लिए देखें जबान की नोक को सामने के दो ऊपर वाले दांतों की जड़ों से मिलाएं और जबान के अंदर पीछे वाले हिस्से को तालू की तरफ ऊपर उठाएं, ठीक है। ये बैक साइड को रेस करना है, तो दिस इज तो। और ये जो है ये है ता ता ता। इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है ता और तो में, कुछ और चीजों के अलावा ये एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन ता पढ़ते हुए जबान पीछे से उठती नहीं ता, और ये पढ़ते हुए तो। ठीक है, आई होप आपको सिस्टर दुआ समझ आ गई बात। तो तो जबकि ये है त त त। वाव लीन की प्रोनाउंसिएशन देखें ऐसी होती है। ये देखें वाव की प्रोनाउंस, सऊ दऊ जऊ रऊ, रा जबर वाव रऊ, जा जबर वाव जऊ, सीन जबर वाव सऊ, शीन जबर वाव शऊ, स्वाद जबर वाव स्वऊ स्वऊ से शर्शी। आई होप आपको समझ आ गई बात। चलें, अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको अहलुल कुरान में शामिल फरमाएं, अल्लाह ताला हमें हमारे माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाएं और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाएं। बारकल्लाहु फीक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।